محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں. میں بلا تاخیر بلا تمہید قائد ملت سلفیہ، قائد اہل حدیث، قائد محترم حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، تیرا میر میرا میر، چاروں صوبوں کی زنجیر. ساجد میر ساجد میر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس، اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور جمعیت اساتذہ سلفیہ کے قائدین جو اسٹیج پر اور میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اور انتہائی قابل عزت جناب چودھری اکرام صاحب اور معززین شہر، اور میرے سامنے تشریف فرما دوستو عزیزو، سب سے پہلے میں اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے مرکزی، صوبائی اور مقامی قائدین اور کارکنوں کا اور ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کی تحسین بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بارونق مؤثر اجتماع آج منعقد کیا ہے اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا، جس کے دو حوالے ہمارے سامنے ہیں. ایک تو تربیت کے نام سے، تربیتی کنونشن کے نام سے یہ اجتماع منعقد کیا گیا، اور دوسرا اس کا حوالہ اسلامی نصاب تعلیم کا مطالبہ ہے. جہاں تک نصاب تعلیم کا تعلق ہے، تربیت میں یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اس لیے آج کے اجتماع کے دونوں حوالے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے متعلق ہیں. اور نصاب تعلیم کی بات ہو تو ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ملک میں یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے. موجودہ حکومت صوبے کی اور مرکز کی جو برسر اقتدار ہے یا لائی گئی ہے، اس کے بہت سے دعووں میں سے، بہت سے وعدوں میں سے، بہت سے اعلانات میں سے ایک یہ بھی تھا، اگر کسی کو یاد ہو، دعویٰ کرنے والوں کو، وعدہ کرنے والوں کو، اعلان کرنے والوں کو بھی یاد نہیں ہوگا، اور عوام تو ویسے ہی بھولنے کے عادی ہیں. یکساں نصاب تعلیم کہ مختلف طبقوں کے لیے مختلف نصاب تعلیم رائج کرنے اور جاری رکھنے کی بجائے
سب کے لیے یکساں نصاب تعلیم ہوگا۔ یہ بڑی دور کی بات ہے اور کئی مراحل کے بعد اس تک پہنچنا شاید ممکن ہو، لیکن اگر کیے ہوئے دعوے، کیے ہوئے وعدے، ان پر یو ٹرن لینا ہی شیوا بنا لیا جائے اور اس یو ٹرن کو لینے کو عظیم لیڈروں کی نشانی کہا جائے تو پھر کسی بھی وعدے پر اعتبار باقی نہیں رہتا اور کسی بھی دعوے کو پورا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ جہاں تک ہماری اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور یوتھ فورس جیسی تنظیموں کا تعلق ہے یا خود مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، ہم اللہ کے فضل و احسان سے جو دعویٰ اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہی ہمیں بحیثیت مسلمان کرنا چاہیے۔ تو ہم تو اپنے عزم پر قائم ہیں اور اس کے لیے پوری کوشش بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس ملک کے نصاب تعلیم میں نہ صرف یکسانیت لائی جائے بلکہ اس کو اسلامی طرز میں ڈھالا جائے۔ نصاب تعلیم کسی بھی قوم کی تعمیر میں، قوم کے نوجوانوں کی تعمیر میں، ان کے کردار کی تعمیر میں مؤثر ترین اور بھرپور کردار، بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور اہل حدیث یوتھ فورس اور جمعیت اساتذہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہرگز اس بات کی اجازت انشاءاللہ نہیں دیں گے کہ ملک کے نصاب تعلیم کو سیکولر بنایا جائے، غیر دینی اور غیر اسلامی بنایا جائے، یا اس میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں جو اسے ملک کے قیام کے اصل نظریے سے دور اور دور سے دور تر کرتا چلا جائے۔ ہمارا عزم یہ ہے، ہماری آواز یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کا نصاب تعلیم صوبوں کے اختیار میں دینے کی بجائے 18ویں ترمیم کے بعد اس میں یکسانیت لانے کا پہلا اور اولین طریقہ یہ ہے کہ صوبوں کو اس معاملے میں مرکز کے کنٹرول سے یکسر باہر نہ کیا جائے اور کم از کم مرکز کے مشورے کا پابند کیا جائے۔ 18ویں ترمیم کی آڑ میں صوبوں کو مکمل طور پہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے معاملے میں آزاد کرنا، یہ نوجوانوں کے کردار اور نوجوانوں کی تعلیم کی تباہی کا پہلا قدم ہے، اس لیے ہم اس کے مخالف ہیں۔ 18ویں ترمیم ایز سچ کے اس کے بنیادی طور پہ مخالف نہیں ہیں۔ صوبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، لیکن جہاں تک تعلیم اور نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا تعلق ہے اس کو کلی طور پہ مرکز کے کنٹرول سے آزاد کرنا، یہ اسی قسم کے حالات پیدا کر سکتا ہے خدا نخواستہ جو مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے اور اس کی پاکستان سے علیحدگی کا سبب بنے۔ وہاں بھی جب نصاب تعلیم کو آزاد کیا گیا، تعلیمی اداروں کو کنٹرول سے آزاد کیا گیا، تو علیحدگی کے جراثیم
پیدا ہونا شروع ہوئے اور بالآخر انہوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ ہم نہیں چاہتے کہ بچے کھچے پاکستان کی سالمیت، بچے کھچے پاکستان کی نظریاتی حیثیت اسی طرح مجروح کی جائے جس طرح مشرقی پاکستان میں ہوا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ اور ہمارا عزم یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود جہاں تک تعلیم اور نظام تعلیم اور نصاب تعلیم اور کتابوں، درسی کتابوں کا تعلق ہے، وہ اس حد تک یکسانیت ان میں لانا انتہائی ضروری ہے کہ صوبے ان میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں اور طرح طرح کی دور رس تبدیلیاں نہ کر سکے۔ اگلی بات ہے تربیت کی، جو کسی بھی تنظیم کی بہتری، دینی نقطہ نظر سے بہتری کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اہم حیثیت رکھتی ہے۔ حوالے کے لیے ابتدا میں نے سورہ مبارکہ سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا تھا۔ قوم فرعون کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہے رب العالمین کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے دعوت پیش کی، دعوت دین، دعوت الہی، تو اس کو ماننے والے کون تھے؟ ابتدا میں اس پر ایمان لانے والے کون تھے؟ وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے نوجوانوں نے اس پر لبیک کہا، قوم کے نوجوانوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، قوم کے نوجوانوں نے اس کو قبول کیا۔ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، چھوٹے عمر کے لحاظ سے چھوٹے لوگ تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا۔ وجہ کیا تھی؟ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، دوسرے لوگ، بڑے لوگ، سینئر لوگ، عمر کے لحاظ سے سینئر لوگ، مرتبے کے لحاظ سے سینئر لوگ دبے ہوئے تھے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے خوف میں۔ نوجوانوں کے اٹھتی نوجوانی کے جذبوں نے ان کو اس خوف سے آزاد کیا اور وہ آگے بڑھ کے دعوت دین کو، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو گلے لگانے کے قابل ہوئے۔ اشارہ یہ ہے کہ جوانی کے جذبات کو، جوش جوانی کو اگر صحیح طور پہ چینلائز کیا جائے، اس کو اس کے صحیح راستے پہ ڈالا جائے اور چلنے دیا جائے، تو معجزے برپا ہوتے ہیں، انقلاب آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں معاشرے میں اور قوم میں اور ملک میں۔ یہی ہم چاہتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے نوجوانوں کی قیمتی جوانی کو اور اس کے جذبات کو چینلائز کرنا، ان کو صحیح رخ پر، صحیح نہج پر ڈالنا، اور وہ ممکن ہے تربیت سے، اسلامی تربیت سے، اخلاقی تربیت سے۔ اس لیے میں یہ تلقین کروں گا اپنے ان قیمتی اور قابل قدر اور پیارے نوجوانوں سے، ان کو تلقین کروں گا کہ وہ اس قسم کے تربیتی کنونشنز تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، تربیت کے سلسلے کو پھیلائیں اور اس کو عام کریں، تربیتی مجالس چھوٹی چھوٹی منعقد کریں۔ یہ کنونشن، تربیتی کنونشن،
یہ یاد دہانی کا کام تو دیتے ہیں، ان میں بنیادی لائنز اور خطوط تربیت کے ان کا ذکر تو ہوتا ہے، اور مقررین نے اور میرے ساتھیوں نے کیا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ کروں گا، لیکن ان کا اثر صحیح معنوں میں اس وقت ہوتا ہے جب انہیں ایک مہمیز سمجھا جائے، رفتار تیز کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جائے، اور ان کنونشنز کے نتیجے میں تربیتی مجالس منعقد کی جائیں، جگہ جگہ وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے ہوتی رہیں ایسی مجالس، بڑے پیمانے پہ، صوبائی پیمانے پہ، مرکزی پیمانے پہ نہیں، لوکل مقامی پیمانے پہ، اضلاع میں، شہروں میں، قصبوں میں، دیہات میں، جگہ جگہ تربیتی مجالس منعقد کی جائیں، اور ان میں وہ بنیادی اصول اور خطوط اور لائنز سامنے رکھی جائیں جو کہ کنونشنز میں بیان کی جاتی ہیں یا طے ہوتی ہیں۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ان کنونشنز کے نتیجے میں برپا ہونے والی مجوزہ مجالس میں، مجالس تربیت میں تھری پرانگڈ سے گونا، سے گوشہ، تین گوشے یا تین بنیادی ہدف رکھنے والا ٹارگٹ دینا چاہیے۔ علم، عمل اور تبلیغ یا اشاعت کا سیگونا تھری پرانگڈ ٹارگٹ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ منظم کی ہیں، بنائی ہیں، اور بنانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ سب تنظیموں کے لیے یہ لائحہ عمل ہے، سیگونا، تھری پرانگ، تین رکنی، تین نکاتی۔ سب سے پہلے بنیادی علم دین، مولوی اور عالم اور فاضل اور علامہ جو اٹ پٹیاں کئی نکل رہے ہیں آج کل، وہ بنانا مقصود نہیں ہے نوجوان کو، اس سے دوسری تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، اور دوسری تعلیم میں ایکسل کرنا، کمال حاصل کرنا، آگے بڑھنا، نمایاں ہونا، یہ ہماری خواہش بھی ہے، ہمارا مقصد بھی ہے، ہمارا ہدف بھی ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بات ہے، لیکن وہ ضروری بات ہے کہ جس میدان میں آپ ہیں، تعلیم کے میدان میں، اس میں محنت مشقت کر کے ایکسل کرنا، یعنی آگے بڑھنا، نمایاں ہونا، یہ بھی آپ کا ایک اہم ترین مقصد ہے، لیکن وہ دوسری بات اور اہم بات۔ میں بات کر رہا ہوں تربیت، اس کو فراموش نہ کریں، جو بات میں نے کی اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے بنیادی مقصد یعنی حصول تعلیم، خواہ وہ دنیاوی تعلیم، اس میں ایکسل کرنا ہے اور آگے بڑھ کے نمایاں ہونا ہے اور اپنا آپ منوانا ہے، اور اس کو اپنے مسلک اور اپنے دین کی ترویج اور اشاعت اور عزت کا ایک ذریعہ بھی بنانا ہے۔ اس کو اپنے پیش نظر ہمیشہ رکھیں۔ بات ہے تربیت کی۔ تربیت کے لیے سب سے پہلے علم دین کی مبادیات، ضروری چیزیں، ان کا حصول ضروری ہے۔ وہ آپ کتابوں کے ذریعے حاصل کریں، اساتذہ کے ذریعے حاصل کریں، اور بہتر ہے، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اس پر آج تک صحیح معنوں میں شاید عمل نہیں ہوا، اور میری بھی کوتاہی ہے۔ میں یہ ٹارگٹ بھی دوں گا اپنے عزیز مکرم اور متحرک ساتھی اور دوست جناب عبدالغفور راشد صاحب، ایک نصاب تعلیم
تربیت کے لیے بنوائیں، یا بنی بنائی کو کتاب اس کے لیے بنیں، خود کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں۔ نصاب تعلیم، نصاب تعلیم کس کے لیے؟ اپنے نوجوانوں کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے نہیں، وہ بات ہو چکی، وہ بات الگ ہے۔ اپنے نوجوانوں کے لیے ایک نصاب تعلیم ریکمینڈ کریں، یا بنوائیں یا بنائیں۔ بنیادی دینی تعلیمات پر، بنیادی اخلاقیات پر، بنیادی رویوں پر، ان کی اصلاح پر مشتمل ہو جائے، اور وہ پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اس کے مطابق تربیتی مجالس منعقد کی جائیں۔ ہمارا ہر نوجوان، اس کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہو، جعلی تنظیم سے، وہ دینی دلائل اور دینی بنیادی معلومات سے مسلح ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج سے 70-80 برس پہلے ہمارا نوجوان بھی، ہمارا بوڑھا بھی، ہمارا ہر فرد جماعت کا، مسلک کا بنیادی علم رکھتا تھا، اور اتنا علم رکھتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اہل حدیث کوئی بھی ہو، ان پڑھ بھی ہو دنیاوی لحاظ سے، وہ دلائل کے ساتھ اپنے محلے کو، اپنی بستی کو، اپنے گاؤں کو دلائل کے ساتھ اپنے اگے لا لینا ہے، اور کسی کے قابو میں نہیں آتا دلائل کے لحاظ سے۔ وہ دور بدقسمتی سے گزر گیا، وہ دور واپس آنا چاہیے۔ ہمارا ہر نوجوان کم از کم بنیادی علم سے، بنیادی علم دین سے اور دلائل، اس کے دلائل سے مسلح ہو، وہ بات کر سکے، بریلوی سے بھی، دیوبندی سے بھی، شیعہ سے بھی کچھ نہ کچھ بات کر سکے دلائل کی روشنی، مرزائی سے بھی، غیر مسلم سے بھی، غیر مسلموں سے بھی، اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں سے بھی۔ یہ ضروری ہے۔ ایک تو اس کے لیے نصاب تعلیم ہو، اس کے لیے تربیت ہو۔ دوسری بات ہے عمل، عملی طور پہ اپنا تزکیہ کرنا، اور اپنا تزکیہ کرنے کے بعد دوسروں کو اس کے قابل بنا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تزکیہ، تربیت، رذائل اخلاق کو، رذیل اور نکمی اور غلط عادات کو چھوڑتے چلے جانا، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مسلمان بناتے چلے جانا۔ ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو فائدہ مند نہیں ہے دینی نقطہ نظر سے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ اچھا اسلام اور اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑتا چلا جائے جو دینی اور اخروی اعتبار سے اس کو فائدہ دینے والی نہیں ہے، نقصان دینے والی ہے، یا اس کے کام آنے والی نہیں، ان کو چھوڑتا چلا جائے۔ یہ ہے تزکیہ، جس کے لیے انبیاء آتے رہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کا بنیادی کام کیا تھا؟ ایک عزیز نے پڑھا بھی تھا، یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ علم ہو، اس پر عمل ہو، تزکیہ ہو عمل کے نتیجے میں، اور پھر اس کی اشاعت کے لیے کمر بستہ رہے۔ دعوت انبیاء کا بنیادی کام ہے، اصل کام ہے، اسی کے لیے انبیاء ہے، اسی کے لیے سید الانبیاء اور آخر الانبیاء تشریف لائے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دو اے پیغمبر، بتا دو لوگوں کو کہ میرا راستہ یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میرا مقصد حیات یہ ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا مقصد، یہ میرا مقصد ہے زندگی، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور یہی مقصد میرے سچے پیروکار کا اور پیروکاروں کا ہونا چاہیے۔
یہی مقصد وحید ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قیام کیا، اس کو قائم کیا۔ دین کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے اس کی دعوت دوسروں کو دینا، اشاعت دین، تبلیغ دین، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، کار انبیاء باقی ہے، اور وہ کار انبیاء میں نے اور آپ نے اور سب مسلمانوں نے انجام دینا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور پھر کہا کہ دل میں لگا کے اس کی لو، اللہ کی دل میں لگا کے اس کی لو، کر دے جہاں میں نشر ذوق، روشنی پھیلا دو اسلام کی، نشر ذوق۔ شمعیں تو جل رہی ہیں 100، بزم میں روشنی نہیں، بزم میں روشنی نہیں۔ اور بزم میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نور سے آئے گی، کتاب اللہ سے آئے گی، سنت رسول سے آئے گی، دین اسلام سے آئے گی، دین اسلام کی تعلیمات سے آئے گی۔ ان تعلیمات کو عام کرنا، ان کو لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول پہنچانے والے تھے، اور اب پہنچانے والی ان کی امت ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب لوگوں کو پہنچانا آپ کا فریضہ ہے۔ علم، عمل، تبلیغ، اشاعت دین، یہ 3 مقصد ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، یہی 3 مقصد ہے اس کی ذیلی تنظیموں کے، بشمول اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ اس کے لیے کمر بستہ ہوں، اس کے لیے تربیتی مجالس، یاد دہانی کی مجالس، تذکیری مجالس منعقد کریں۔ یہ ہے آج کے اس پیغام کا، آج کے اس اجتماع کا میرے نزدیک مقصد، اور آج کے اس اجتماع کے لیے میرا پیغام۔ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ان بیان کردہ مقاصد میں کامیاب کر دے، اور ان کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس کنونشن کو، اس تربیتی کنونشن کو منعقد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اس میں تشریف لانے والوں، حاضری دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اور ان کو اپنے اپنے دنیاوی اور اخروی مقاصد میں کامیاب کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم علی نبیک الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔